سلسلہ وار ترجمہ و تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جو کچھ بیان کیا جائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی گزشتہ آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ ایک قوم کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جنہوں نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرمائے تاکہ ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر قوم عمالقہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو ان کے کرم سے ان کے علاقے سے ان کے وطن سے نکال دیا تھا، ان کی اولادوں کو قتل کر دیا تھا، فرمایا ہم ان سے بدلہ لے سکیں، ہم ان سے قتال کر سکیں۔ تو ان کے جو نبی تھے انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ ابھی تو تم مطالبہ کر رہے ہو، تقاضا کر رہے ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر قتال کو فرض کیا تو تم روگردانی تو نہیں کرو گے، اس سے انکاری تو نہیں ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اس بات کو یقین دلایا کہ ہم لڑیں گے اللہ کی راہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر قتال فرض کیا گیا، حکم دیا گیا، تو تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب کے سب پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف جسے بادشاہ مقرر کروایا تھا اس کا نام قرآن مجید و قرآن حکیم میں طالوت کہا گیا۔ طالوت بنی اسرائیل کے نچلے درجے کے خاندان کا ایک فرد تھا جس کو اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ مقرر فرمایا۔ اور بنی اسرائیل میں یہ ایک سلسلہ شروع سے چلا آ رہا تھا کہ ان کے ہاں ہر قوم کے اندر ایک بادشاہ ہوتا تھا اور ایک نبی ہوتا تھا۔ بادشاہ لوگوں کے دنیاوی امور اور دنیا کے جو ان کے مسائل اور معاملات ہوتے تھے ان کو بادشاہ چلایا کرتا تھا، اور نبی جو ہے وہ لوگوں کے دینی امور کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کا گم شدہ تابوت سکینہ بھی تک پہنچا دے گا۔ اور تابوت سکینہ کے بارے میں گزشتہ جمعہ مبارک میں بتایا تھا، یہ ایک صندوق تھا لکڑی کا بنا ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اور
وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا۔ آپ کے بعد وہ یکے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس منتقل ہوتا رہا۔ ہر نبی کے زمانے میں یہ تابوت نبی کے پاس ہی رہا، کوئی غیر نبی اس تابوت کو نہ رکھ سکتا تھا نہ اسے کھول سکتا تھا، اور اس تابوت کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے استعمال کردہ مختلف چیزیں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے استعمال شدہ کچھ برتن تھے، حضرت نوح، حضرت ادریس، ان کی کچھ چہرے کے نقوش تھے، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اس میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اس میں موجود تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا قمیض اس میں موجود تھی، توریت کے کچھ صفحے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، اوراق رکھے ہوئے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات اس صندوق میں رکھے گئے تھے۔ تو وہ صندوق اللہ تعالی نے بنی اسرائیل تک منتقل فرمایا تھا، اور جب قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو بنی اسرائیل سے یہ تابوت سکینہ چھین لیا گیا۔ قوم عمالقہ نے اس کو چھین لیا اور انہوں نے لے جا کر اس صندوق کو اپنے بت خانے میں رکھا۔ قوم عمالقہ نے اس صندوق کو بت خانے میں رکھا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بت خانے میں اس تابوت سکینہ کو رکھا تو اس بت خانے کے اندر جتنے بت تھے وہ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ تو ان لوگوں نے اس تابوت کو اٹھا کر جانوروں کے باڑے میں استبل میں ڈال دیا، اور اس توہین پر اللہ تعالی نے قوم عمالقہ پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ان پر چوہوں کو مسلط فرما دیا، اور وہ چوہے ایسے تھے کہ جو ان کے پیٹ سے داخل ہوتے تھے اور ان کے پیشاب خانے سے باہر نکل آتے تھے، ان کی آنکھیں وغیرہ سب نکال لی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرمایا کہ قوم عمالقہ کو کچھ عرصے کے بعد یہ سمجھ آئی کہ ہم پر یہ جو مصیبت آئی ہے چوہوں والی، یہ اسی تابوت کی بے حرمتی اور بے ادبی کی وجہ سے آئی ہے۔ تو انہوں نے اس تابوت سکینہ کو اس استبل سے نکالا اور ایک جانور گھوڑے پر یا خچر پر رکھ کر اس کو ہانک دیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اس کو ہانکا، فرشتے اس تابوت کو وہاں سے اٹھا کر طالوت کے جو قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر ہوا تھا اس کے دروازے پر لا کر رکھ دیا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہی بیان فرمائی تھی کہ وہ جو نبی تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو طالوت ہے اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ اس کے پاس آئے گا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے، اگر تابوت سکینہ اگر یہ لے آتا ہے تو ہم اس کو بادشاہ مان لیں گے، مگر نہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس تابوت کو اٹھاؤ اور طالوت کے دروازے پر رکھ دو۔ تو فرشتوں نے وہ تابوت اٹھایا وہاں سے اور لے جا کر طالوت کے دروازے پر رکھ دیا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ طالوت کے پاس تابوت سکینہ آ گیا ہے تو بنی اسرائیل نے اس طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر دیا۔ تسلیم کرنے کے بعد پھر وہ حکم جو اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا کہ عمالقہ سے لڑنا ہے، ان سے قتال کرنا ہے، طالوت نے کہا کہ لشکر تیار کیا جائے۔ لشکر تیار ہو گیا،
لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہوئے تو اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا کہ فلما فصل طالوت بالجنود، رب جلال نے فرمایا کہ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا لڑنے کے لیے عمالقہ سے، تو اس نے اہل لشکر سے، لشکر والوں سے یہ کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تعالی تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ یعنی ہم جو اب یہاں سے جا رہے ہیں تو رستے میں ایک نہر آئے گی، اور اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش آئے گی۔ جب وہ نہر آئے گی قریب تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، جس طرح پہلے بہت سارے موقعوں پر بنی اسرائیل کو آزمایا گیا۔ تو طالوت نے کہا کہ لشکر والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں نہر کے ذریعے آزمائے گا، دریا کے ذریعے۔ فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی، جب وہ دریا قریب آیا تو طالوت نے لشکر والوں سے کہا، فرمایا کہ جس نے اس دریا سے پانی سیر ہو کر پی لیا، جس نے سفر ہے اور پیدل سفر تھے، طویل سفر تھے، اب سفر میں آج کل کوئی گاڑی میں جائے تو اس کو پیاس لگتی ہے، اور اگر کوئی پیدل اتنا طویل سفر کرے تو اس کو پیاس نہیں لگے گی، لیکن جب دریا قریب آیا تو حکم آ گیا کہ اب اس دریا سے تمہیں کیا کرنا ہے، پانی نہیں پینا۔ طالوت نے کہا کہ جس نے اس دریا سے سیر ہو کر پانی پی لیا، فرمایا فلیس منی، وہ میرے لشکر میں نہیں، یعنی وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہمارے طریقے پر نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتْبَعْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اور فرمایا جس نے اس دریا سے ایک چلو بھر پیا، یعنی ایک گھونٹ پانی پی لیا، فرمایا اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے معافی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن جس نے سیر ہو کر اس دریا سے پی لیا پھر وہ ہمارے رستے پر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، فرمایا کہ چند لوگوں کے علاوہ جتنے لشکر والے تھے سب اس دریا پر ٹوٹ پڑے اور سیر ہو کر انہوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ 1,30,000 یا فقط صرف 80,000 دو تعداد آئی ہے کہ 80,000 کی تعداد تھی یا 1,30,000 کی تعداد تھی، جو پورا لشکر تھا۔ فرمایا اس میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اس دریا سے۔ جب دریا سے پانی پی چکے تو فرماتے ہیں کہ جنہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا تھا ان کے پیٹ اتنے بھاری ہو گئے، جسم اتنے بھاری ہو گئے کہ انہوں نے طالوت سے کہا کہ ہم تو اب ایک قدم بھی نہیں چل سکتے تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، لہٰذا تم جاؤ، ہم نہیں ٹھہرتے۔ فرمایا فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، فرمایا پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے اس دریا سے گزر گئے اور جو پانی پینے والے تھے وہ اس دریا پر ہی رک گئے، جنہوں نے پانی پیا تھا وہ آگے نہ بڑھ سکے، اور جنہوں نے پانی کو چلو بھر پیا تھا یا جنہوں نے بالکل نہیں پیا تھا
ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ دریا سے آگے بڑھ گئے، اور مفسرین نے فرمایا ان کی تعداد صرف 4000 جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا فقط صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا، ان کی تعداد کل کتنی تھی؟ 4000۔ یعنی 80,000 میں سے صرف 4000 لوگوں نے اس بات پہ عمل کیا، باقی سارے کے سارے اس سے انکاری ہو گئے، یعنی اس آزمائش پر وہ پورا نہ اتر سکے۔ اور یہ پہلے کی آزمائشوں بنی اسرائیل پر اس طرح پیچھے گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن نہر سے شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا، اور یہ بھی آزمائش تھی کہ ہفتے والے دن نہر میں کثرت کے ساتھ مچھلیاں آتی تھیں، اور باقی جو 6 دن تھے ہفتے کے، اتوار سے جمعے تک، اس میں مچھلیاں تھوڑی آتی تھیں۔ اب بنی اسرائیل کو آزمائش یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن منع کر دیا جس دن کثرت کے ساتھ مچھلیاں آ رہی، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جب انسان کو کسی ایسے چیز سے کہ جو بظاہر اس کو نفع لگتی ہے اس سے روک دیتا ہے تو یہ انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، نقصان نہیں۔ آزمائش اور ہوتی ہے، نقصان اور ہوتا ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کام کا حکم دیا اور بظاہر تمہیں وہ کام مشکل لگتا ہے، اور کوئی اس آزمائش پر اگر پورا اتر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر پر اس کا جو بظاہر نقصان ہوا ہے اس سے ڈبل اور دگنا تگنا اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو مشکل سمجھ کر اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے تو جو اس کو تھوڑا سا ملتا بھی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، کہ جب تمہیں جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے، ندا کی جائے، بلایا جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، فرمایا بظاہر تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تجارت کاروبار کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، حالانکہ اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، فرمایا یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ تم تجارت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ کی طرف جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ، اس لیے کہ روزی تو اللہ نے دی، گاہک نے نہیں دی۔ اسی طرح بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر دریا میں زیادہ مچھلیاں ہفتے کو آتی ہیں تو آپ کو روزی رزق دریا میں مچھلی نہیں دینا، اللہ نے دینا ہے، اللہ نے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے لیے کوئی آزمائش رکھی ہے تو یہ اس کی طرف سے تمہارے لیے ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں آزمانا ہے کہ جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس کا کتنا حکم مان کرے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح جب یہ دریا والا معاملہ آیا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، پیاس بھی لگی ہے، پانی کی طلب بھی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس سے پانی نہیں پینا دریا سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس لشکر کے اندر جتنے لوگ، ظاہر بات ہے سبھی پیاسے تھے، فرمایا جتنوں نے اس سے ہو کر پانی پیا اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاس کو اتنا ہی اور زیادہ بڑھا دیا، انہوں نے اور پیا، وہ جتنا پانی پیتے تھے پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اسی وجہ سے وہ پانی اتنا انہوں نے پی لیا کہ اب وہ ہلنے کے قابل نہیں تھے،
اور فرمایا کہ جنہوں نے گھونٹ بھر کیا یا جنہوں نے بالکل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی تسکین عطا فرمائی کہ ان کی پیاس ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترے تو صحیح، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے انتظام فرماتا ہے۔ فرمایا کہ وہ طالوت کے ساتھ صرف 4000 افراد کا لشکر رہ گیا جو دریا سے آگے نکلا، باقی سارے کے سارے وہاں رہ گئے۔ آگے فرمایا کہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اور کہا انہوں نے کہ آج جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے میں ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اب جب وہ 4000 لوگ تھے جو دریا سے آگے نکلے تھے اور باقی سب پیچھے رہ گئے تھے، تو یہ 4000 لوگ آگے بڑھے تو آگے ایک مقام پر پہنچ کر ان 4000 میں سے بھی ان لوگوں نے جنہوں نے گھونٹ بھر پانی پیا تھا، یہ چلو بھر پانی پیا تھا، وہ سارے کے سارے جالوت اپنا طالوت جو بادشاہ ان کا تھا ان سے وہ کہنے لگے کہ اے بادشاہ، آج ہم میں جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی تم ہمیں جس سے لڑوانے لے جا رہے ہو ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ابھی واپس چلو پھر کبھی آئیں گے۔ طالوت سے کہا کہ ابھی واپس چلو پھر کبھی آئیں گے، آج ہم میں جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور جن لوگوں کو یہ یقین تھا کہ ان سے اللہ کی ملاقات ہونی ہے، اللہ سے ان کو ملنا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بعض اوقات تھوڑے سے لوگوں کو زیادہ لوگوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 4000 تھے نا، ان 4000 میں سے بھی صرف 313 افراد ایسے رہ گئے تھے کہ جو طالوت کے ساتھ جا کر دشمن سے لڑنے کے لیے تیار تھے، صرف 313، اور باقی جو پونے 4000 افراد تھے وہ سارے کے سارے کیا کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت سے جا کر لڑیں، وہ بھی وہی رہ گئے۔ اب طالوت جو ہے اس کے ساتھ 313 لوگ رہ گئے۔ اب جو 313 لوگ رہے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یہ جو 313 تھے نا، یہ وہ لوگ تھے جن کو اس بات کا یقین تھا کہ ہمیں اللہ سے جا کر ملنا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ملنے پر جن کو یقین تھا انہوں نے کیا کہا طالوت سے؟ فرمایا غم نہ کرو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض اوقات چھوٹی جماعت کم لوگوں کو زیادہ لوگوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اگر اہل ایمان ہو، جذبے والے ہو، اللہ تعالیٰ نے پھر انتظام کیسا فرمایا۔ رب ذوالجلال نے اس جو 313 کی جماعت تھی اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، ابھی انہوں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، حضرت داؤد نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی نوجوان تھے، لشکر میں شامل تھے، اور ان 313 میں شامل تھے جو طالوت کے لشکر میں تھے، لڑنے والے، اللہ پہ یقین رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل جو اس قوم کے نبی تھے ان کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ فرشتے کے ذریعے ایک جو زرہ ہوتی ہے جنگ میں پہنی جاتی ہے، جو جس کو جنگی لباس بھی کہا جاتا ہے،
ایک فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک زرہ بھیجی حضرت شبیر علیہ السلام کے پاس، اور حضرت شبیر سے فرمایا کہ طالوت سے یہ کہو کہ یہ زرہ جس شخص کو پوری آ جائے، جس کے جسم پر یہ صحیح بیٹھ جائے، فرمایا اس کو لشکر کے آگے آگے رکھو۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت کا سامان مہیا فرما رہا ہے۔ وہ زرہ لے کر جب حضرت شبیر طالوت کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ جو زرہ ہے یہ سب کو پہناؤ، جس کے جسم پر یہ زرہ فٹ آ جائے اس کو لشکر کے آگے رکھو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اور وہی شخص ہوگا جو جالوت جو بادشاہ قوم عمالقہ کا تھا اس کو وہ قتل کرے گا، اس کے ہاتھ سے ہی وہ قتل ہوگا۔ جب وہ زرہ سب کو پہنائی گئی تو وہ زرہ جس کے جسم پر فٹ آئی وہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ زرہ پہنائی گئی اور ان کو لشکر کے آگے رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کا انتظام ایسا کرنا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے دلوں میں القاء فرماتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ القاء فرمایا کہ انہوں نے اس میدان سے ایک پتھر جو مٹی کا تھا یا گارے کا تھا اس کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھا۔ جب وہ پتھر تھیلے میں رکھا اور جب جالوت کے لشکر کے سامنے گئے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جالوت کا لشکر 1,80,000 افراد پر مشتمل تھا۔ کتنے؟ 1,80,000، اور ادھر بنی اسرائیل والے کتنے تھے؟ 313 افراد 1,80,000 کے لشکر پر۔ اور یہ وہ قوم تھی جس سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل جو 12 لاکھ افراد کی جو ہے مشتمل لشکر تھا وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، اس لیے کہ قوم عمالقہ جو دیووں کا قوم کی قبیلہ تھا، اتنے بڑے بڑے اور اتنے طاقتور۔ اور جالوت کے بارے میں اس زمانے میں آپ نے مفسرین نے دیکھا کہ یہ جالوت ایسا جابر شخص تھا کہ یہ اپنے لشکر سے تقریباً 1 میل آگے چلتا تھا، لشکر پیچھے آتا تھا، یہ 1 میل آگے چلتا تھا لڑنے کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ جس قوم سے یہ لڑنے جاتے تھے جب اس کا لشکر اس قوم تک پہنچتا تھا تو جالوت اس قوم کو مٹا چکا ہوتا، یعنی اتنا دیو قامت اور اتنا جابر شخص تھا، یہ لشکر کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، یہ اکیلا اس قوم کو نیست و نابود کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ رب العزت کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان کے لشکر کو آگے رکھو۔ جب وہ طالوت کے جب بندے مقابل آئے نا تو ان کے جو تھیلے میں انہوں نے پتھر کا جو یا مٹی کا جو وہ رکھا تھا، پتھر تھا یا گاری کا جو رکھا تھا، انہوں نے جب ہاتھ ڈالا اس کے اندر تو وہ 1 کے بجائے 3 ہو گئے تھے۔ انہوں نے اٹھا کر 1 رکھا تھا لیکن جب نکالنا چاہا تو وہ 3 ہو چکے تھے، اور وہ تینوں پتھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر جب پھینکے اس لشکر کی طرف تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 1 پتھر جالوت کے سر سے آر پار ہو گئے۔ اتنا بڑا دیو قامت اور اتنی بڑی جو ہے وجاہت اور جابر شخص جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس گارے یا مٹی کے اس پتھر کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جالوت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل فرمایا، وہ قتل ہو گیا۔ دوسرا پتھر اللہ رب العزت کے حکم سے ان کے دائیں ہاتھ والے لشکروں پر جا کر لگا تو وہ پتھر کا ذرہ جس شخص کو لگتا تھا وہ وہاں ڈھیر ہو جاتا۔ جس طرح آج کل دیکھتے نا کہ وہ جو بم ہوتا ہے جب پھٹتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، کیلیں ہوتی ہیں، اور وہ میلے کیا بولتے ہیں اس کو، گول میلے بولتے کیا ہوتے ہیں، تو وہ بم ایک ہوتا ہے لیکن اس بم سے جب وہ بیرنگ نکلتے ہیں تو جس شخص کو بیرنگ لگتا ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل انسانی عقل نے یہ بم بنایا ہے، لیکن اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جو مٹی اور پتھر کا جو ڈھیکا تھا
تو اس پتھر کا جو ذرہ کسی دشمن کو لگتا تھا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ یہ رب جلال کی طرف سے انتظام تھا کہ ان 313 کو اللہ تعالیٰ نے 1,80,000 پر فتح عطا فرما دی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ دشمن کے مد مقابل آنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور اگر کوئی اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ایسے بڑے دشمن کے مد مقابل جو شخص آ جاتا ہے، پھر فتح اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ فتح اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ مشکل کام کیا ہے؟ کسی کے مد مقابل آنا۔ جو آ گیا پھر اس کی مدد اللہ رب العزت۔ بدر کے اندر 313 تھے، اصل تو مد مقابل آنا ہی تھا، مد مقابل آنا تھا کہ ادھر 1000 لاؤ لشکر تھا، ادھر 313 بے سر و سامان تھے۔ لیکن جب مد مقابل آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کا لشکر اتار دیا۔ 5000 لشکر فرشتوں کا۔ اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اپنا ہتھیار اٹھاتے تھے کسی دشمن کو قتل کرنے کے لیے، اس کی لاش زمین پر پڑی۔ تو مدد اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر کوئی شخص کسی کے مد مقابل آئے۔ یہاں بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے وہ 313 لوگ جب جالوت کے مد مقابل آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی موجودگی اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو فاش فرما دیا۔ بنی اسرائیل کو فتح ہوئی۔ جب بنی اسرائیل کو فتح ہوئی تو جو طالوت جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، جس کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا، اس نے اعلان کیا، فرمایا کہ داؤد جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں فتح ملی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آدھی بادشاہت داؤد کو دیتا ہوں، اپنی آدھی بادشاہت داؤد کو دیتا ہوں، اور اپنی بیٹی کا نکاح میں داؤد سے کرتا ہوں۔ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد سے کیا اور آدھی بادشاہت بھی دے دی۔ اب یہ بڑا اچھا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غرور سے، تکبر سے اور بری موت سے اللہ بچائے، بری موت سے۔ بعض دنیا میں ایسے انسان گزرے ہیں کہ ان کے شروع کے کارنامے انسان دیکھے تو انسان رشک کرتا ہے، کیا اللہ نے اس کو قسمت تقدیر عطا فرمائی ہے، لیکن آخر جو خاتمہ ان کا ہوتا ہے نا وہ بہت بری ہوتا ہے، بہت بری۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ جس شخص نے لیا تھا کہ یزید کے بعد اس کو جب تخت ملا تو اس نے یزیدیوں کی لشکر کے جو فرد تھا اس کو ڈھونڈ کے قتل کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس نے میرے نبی کے جو ہے وہ نواسوں کو اتنا پریشان کیا، اہل بیت اطہار کو اتنی عزت دی۔ امام حسین کے ایک ایک قاتل کو اس نے پکڑ کر قتل کیا، اور روئے زمین پر کسی بھی اہل بیت اطہار کے قاتل کو، دشمن کو اس نے چھوڑا نہیں، سب کو پکڑ کر قتل کیا۔ کتنی بڑی محبت تھی اہل بیت سے، کتنا بڑا جذبہ تھا۔ ہر شخص اس کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ بدبخت نبوت کا دعویٰ کر گیا، نبوت کا دعویٰ کر گیا، اور مرتد اور ذلیل ہو کر اس دنیا سے مرا۔ کارنامہ بہت اچھا انجام دیا، لیکن آخر میں بربادی اس کا مقدر ہو گئی۔ تو دعا یہ انسان سے کرنی چاہیے، زندگی چاہے مفلسی میں گزر جائے لیکن موت اللہ ایمان پہ عطا فرمائے۔ دنیا 50 سال کی، 60 سال کی، 40 سال کی، 100 سال کی، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ حشر ہمیشہ کا ہے۔ تو ایمان پر خاتمہ یہ مسلمان کی کل متاع ہے، زندگی کی معراج ہے۔ تو طالوت نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بیٹی کا نکاح کیا اور آدھی بادشاہت دے دی۔ جب آدھی بادشاہت دی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
فرمایا اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکریوں کے سامنے صف آرا ہوئے بنی اسرائیل تو قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے رب ہم پر صبر کو ڈھیل دے، ہمیں ثابت قدم رکھ ان کے مقابلے میں، اور ہمیں اس قوم پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ نے وہ نصرت حضرت داؤد علیہ السلام کے صورت میں ان کو عطا فرمائی۔ آگے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، سو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کافروں کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور فرمایا کہ اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جن چیزوں کا انہوں نے چاہا ان کو علم عطا فرمایا گیا۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور فرمایا اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شر اور بغض